أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ بعض نے یہاں غشاوتن زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے تو ممکن ہے کہ ان کے نزدیک فعل جعل مقصود ہو، اور ممکن ہے کہ نصب محل کی اعتبار سے ہو، جیسے وحور عین میں شروع سورت کی 4 آیتوں میں مومنین کے اوصاف بیان ہوئے، پھر ان 2 آیتوں میں کفار کا حال بیان ہوا۔ اب منافقوں کا ذکر ہوتا ہے جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں لیکن حقیقت میں کافر ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی چالاکیاں عموماً پوشیدہ رہ جاتی ہیں، اس لیے ان کا بیان ذرا تفصیل سے کیا گیا اور بہت کچھ ان کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ انہی کے بارے میں سورہ برات اتری اور انہی کا ذکر سورہ نور وغیرہ میں بھی کیا گیا تاکہ ان سے پورا بچاؤ ہو اور ان کی مذموم خصلتوں سے مسلمان دور رہیں۔ پس فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ اللہ تعالیٰ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کا یہ فعل چاہے کسی کو دنیا میں دھوکہ دے بھی دے، لیکن در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اسی میں اپنی بھلائی اور کامیابی جانتے ہیں، اور دراصل یہ سب ان کے لیے انتہائی برا عذاب اور غضب الہی ہوگا، جس کے سہنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی،
پس یہ دھوکہ حقیقتاً ان پر خود وبال ہوگا۔ وہ جس کام کے انجام کو اچھا جانتے ہیں وہ ان کے حق میں برا اور بہت برا ہوگا۔ ان کے کفر، شک اور تکذیب کی وجہ سے ان کا رب ان سے ناراض ہوگا، لیکن افسوس انہیں اس کا شعور ہی نہیں، اور یہ اپنے اندھے پن میں ہی مست ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اظہار کر کے وہ اپنی جان اور مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کلمہ ان کے دلوں میں جا گزین نہیں ہوتا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ، عمل میں کچھ، عقیدہ کچھ، صبح کچھ اور شام کچھ۔ اس کشتی کی طرح جو ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔